منافق اعتقادی تو وہ ہے کہ جس کے دل میں کفر ہو، صرف زبان سے ایمان کا اسلام کا اظہار کرے، اور منافق عملی اس کو کہتے ہیں کہ دل میں ایمان ہو لیکن اعمال منافقانہ ہو، کیونکہ دل ایسی چیز ہے کہ اس کا ویسے عام طور پر کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے۔ اگر اعمال منافقوں والے ہیں، منافقین کی علامات پائی جاتی ہیں، تو اسے عملی منافق کہا جاتا ہے۔ تو جو مدینہ میں منافق تھے وہ اعتقادی تھے، اور ان کے اعتقادی منافق ہونے کا پتہ وہی سے چلا۔ سورہ توبہ میں آپ تفصیل پڑھ چکے ہیں منافقین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے گئے تھے منافقین کے نام کہ کون کون منافق ہے۔ تو وہ منافقین چونکہ مسلمانوں میں شمار ہوتے تھے، تو وہ بھی مدینہ کے دفاع میں غزوہ خندق میں شریک تھے۔ ان منافقین کا کردار کیا تھا، اس سلسلے میں کل 6 باتیں یا منافقین کے 6 قسم کا کردار بیان کیا گیا۔ درمیان میں 3-4 نصیحتیں ہیں انہی منافقین کے لیے۔ تو گویا کہ رکوع تک مکمل جو آیات ترجمہ ہم کر چکے ہیں، ان کا خلاصہ یہی ہے کہ 6 آیات میں منافقین کا کردار واضح کیا ہے، اور کردار سے متعلق 6 ہی باتیں کی گئی ہیں، اور درمیان میں البتہ 3-4 نصیحتیں منافقین کو کی گئی ہیں۔ دوسری چیز جو خلاصے سے پہلے ہی ذہن میں رکھ لیں کہ یہاں ان منافقین کے احوال بیان کرنے کا ایک تو مقصد یہ ہے کہ جنگ میں مسلمانوں کو منافقین سے واسطہ پڑ سکتا ہے۔ منافقین ہر دور میں مسلمانوں کے اندر ہو سکتی ہیں، لہذا ان منافقین کو کس طرح سے جنگ کے اندر ڈیل کرنا ہے، ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اور کیسے بچنا ہے، یہ منافقین کے حالات پڑھ کر اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا۔ یہ پہلے ہی غزوہ خندق میں چونکہ مسلمانوں کی پہلی ہی جماعت کو یہ حالات پیش آ چکے تھے، تو اس لیے آگاہ کر دیا گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہ منافقین کا کردار کچھ بھی ہو سکتا ہے، لہذا ان سے بچتے رہنا ہر حال میں، جنگ کے حالات میں تو بالخصوص منافقین سے بچ کے چلنا، اور ان کی طرف سے دیے گئے نقصانات یا ان کی طرف سے ہونے والی کمزوریاں جو مسلمانوں کے لشکر میں پیدا ہو سکتی ہیں، پیش آ سکتی ہیں، ان کا زیادہ سے زیادہ تدارک کیا جا سکے۔ منافقین کے کردار کے بارے میں جو پہلی بات کی ہے وہ تو یہ ہے کہ منافقین کی حالت یاد کروائی، کہ اس وقت کو یاد کریں جب منافقین یا جن کے دلوں میں بیماری ہے، یا مرض سے مراد نفاق ہے، ان کی وہی بات کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، جب حالات سخت ہو گئے اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، 1 مہینے سے محاصرہ کیے رکھا عرب قبائل نے قریش مکہ سمیت، تو اس پریشان کن صورتحال میں منافقین یہ کہہ اٹھے کہ ہمیں تو بڑے بڑے وعدے کیے گئے تھے فتح کے، اور یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ ہم پیشاب پکانے کے لیے بھی باہر نہیں نکل سکتے ہیں مدینہ سے۔ وہ وعدے کیا کیے گئے تھے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب خندق کی کھدائی ہو رہی تھی تو ایک بڑی چٹان آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال لے کر اس کے اوپر پہلی ضرب لگائی اللہ اکبر کہہ کر، تو وہ چٹان 1/3 ٹوٹ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دکھایا گیا ہے کہ شام کے سرخ محلات کی کنجیاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، جو بشارت ہے کہ شام کے محلات ہم فتح کریں گے۔ دوسری ضرب لگئی تو دوسری تہائی بھی ٹوٹ گئی اس کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کسریٰ کے محلات، کسریٰ کے سفید محلات مجھے دکھائے گئے، کسریٰ کا وائٹ ہاؤس مجھے
دکھایا گیا کہ وہ بھی انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، فتح کریں۔ پھر تیسری ضرب لگئی اور پوری چٹان ٹوٹ گئی، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے یمن کے دارالحکومت صنعاء کے پھاٹک کی چابیاں دکھائی گئی کہ ہم اسے بھی فتح کریں گے۔ یہ صورتحال تو ابتدا میں گزری، پھر جب مشکل حالات آئے اور پورا مہینہ محاصرہ جاری رہا تو منافقین یہ کہنے لگے کہ اس وقت تو ہمارے ساتھ بڑے بڑے وعدے کیے گئے تھے کہ یہ فتح ہوگا، یہ فتح ہوگا، وہ تو جب ہوگا سو ہوگا۔ اب مدینہ میں ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم بول و براز کے لیے باہر نہیں جا سکتے، کیونکہ وہ منافقین تھے۔ انہوں نے یہ بات طعن و تشنیع کے لیے کہی، مزید مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے انہوں نے طنز کا نشانہ بنایا۔ اب ظاہر ہے یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو مسلمان ہیں، مسلمان شمار ہوتے تھے، مومنین میں شمار ہوتے تھے، اور اس دفاع کا، اس جنگ کا حصہ تھے، تو انہیں یہ باتیں تو زیب نہیں دیتی تھی کہ مسلمانوں کا ہی حوصلہ پست کریں، لیکن انہوں نے ان حالات میں بھی یہ باتیں کی اور طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا ہے کہ اس وقت تو بڑی بڑی فتوحات کے وعدے ہم سے کیے گئے تھے، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، نعوذ باللہ، اللہ اور اس کے رسول کے وعدے ہم سے دھوکے کے ساتھ ہوئے، یعنی اب ہمارے ساتھ وہ وعدے پورے نہیں کیے جا رہے ہیں۔ وہ تو گزر گئے، فی زمانہ ہمارے دور میں بھی اگر منافقین کی علامات اگر دیکھی جائیں تو بہت ساروں میں پائی جاتی ہے۔ یہی صورتحال ہوتی ہے، آج بھی فلسطینیوں کو کوسنے والے بھی بہت سارے مسلمان ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ جب اتنی طاقت نہیں تھی تو اسرائیل سے پنگا کیوں لیا۔ یہ عالمی سطح پر ہمارے مسلمان کہلانے والے لوگ ہی کہتے ہیں۔ یہ وہی منافقانہ طرز ہے، منافقانہ رویہ ہے۔ حالانکہ اہل غزہ نے تو ان کو نہیں چھیڑا، فلسطینیوں نے تو ان کو نہیں چھیڑا ہے، وہ اسرائیل قائم ہی فلسطینیوں کی سرزمین پر ہوا ہے، مسلمانوں کی سرزمین پر ہی قائم ہوا ہے، خود ناجائز ہے اس کا وجود۔ پھر فلسطین کا ایک حصہ ان کے مکمل کنٹرول میں، اور وہ مزید بڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور 20 سال سے غزہ شہر کا محاصرہ کیا ہوا، تو محاصرے میں مر جانے سے وہ جہاد جیسے فریضے کے حکم کو پورا کرتے ہوئے نکلنا، یہ کون سی کوئی بے عقلی ہے۔ رہی بات قوت اور طاقت کی، تو پھر تو غزوہ بدر میں نکلنے والے 2-3 تلواریں لے کر جو گئے تھے، ڈنڈے سوٹے لے کر گئے تھے، وہ بھی کم عقلی کہی جائے گی نعوذ باللہ، حالانکہ وہاں لیکن ابھی موجود ہے۔ اور غزوہ خندق میں دیکھ لے کیا صورتحال ہے، اور مقابلے میں 10,000 کا تمام اسلحے اور اسباب سے لیس لشکر موجود پڑا ہوا ہے، ان کے مقابلے میں بھی ڈٹ گئے۔ غزوہ احد میں بھی یہی صورتحال تھی۔ تو اصل میں یہ طرز منافقین کا ہے۔ افغانستان پر حملہ ہوا تو کیا کہتے تھے منافقین زمانہ، یہی کہتے تھے بھی پٹھان بے عقل قوم ہے، نعوذ باللہ، عقل سے پیدل، دنیا کی سپر پاور، اور وہ بھی 50 سے زیادہ ممالک کے اتحاد کے ساتھ ٹکر لینے جا رہے ہیں۔ امریکہ کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ وہ پہاڑوں کو بھی جو ہے نا مٹی بنا دیں گے، راکھ کر دیں گے۔ وہ کہتے تھے ان کا سیٹلائٹ نظام اتنا طاقتور ہے کہ وہ زمین میں چلتی چونٹی بھی ڈھونڈ سکتے ہیں، لیکن ان کے کیا حشر ہوا، دنیا نے دیکھا 20 سال میں۔ یہ ضرور ہے کہ نقصانات ہوتے ہیں جب آپ کے پاس اسباب کم ہیں، لیکن یہ تو نہیں کہا گیا نا کسی جنگ کے اندر بھی تمہاری شہادتیں اگر زیادہ ہوگی تو جنگ میں نہ جاؤ، قتل ہونے کا خوف ہے تو جنگ میں نہ جاؤ، ورنہ غزوہ احد بھی نہ ہوتا جہاں 70 شہید ہوئے صحابہ کرام۔ ایسی صورتحال میں شہادتیں ضرور ہوتی ہیں، نقصان ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ شہادتیں بھی مسلمان کے لیے نقصان تو نہیں ہے، وہ تو کامیابی۔ وہ تو قرآن میں کہا گیا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، تمہیں ایک چیز ناپسند ہو سکتا ہے وہی تمہارے حق میں بہتر ہو، تو جہاد ہر حال میں بہتر ہے۔ شہید ہو گئے تب بھی کیا ہے، ثواب ہے، اجر ملے گا، جنت ملے گی۔ اور اگر فتح یاب ہو کر لوٹے یا شہادت نہیں ملی ہے تب بھی غازی کہلائیں گے، اجر و ثواب کے مستحق ہیں، اور مال غنیمت بھی ملے گا۔ یعنی مسلمان کے لیے جان سے چلے جانا بھی کامیابی ہے، اور جان بچا کر فاتح ہو کر لوٹنا تب بھی کیا ہے، دونوں حالتوں میں کامیابی ہے۔ تو یہ طرز عمل منافقین کا ہے۔
طرز عمل منافقین کا ہے، کبھی ان کو شدت پسند کہہ دینا، کبھی کچھ کہہ دینا، بے عقل کہہ دینا. تو منافقین کی بھی یہی حالت تھی. اب معاشرہ لمبا ہوا، صبر تو انہوں نے کرنا نہیں تھا، ایمان تو تھا نہیں ان کے اندر، تو انہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا کہ مزید ان کے حوصلے کیا ہو جائیں، پست ہو جائیں. اور کہنے لگے اگر دیکھا جاتا بھلے یہ ایمان نہ ہوتا ان کے دلوں میں، لیکن مدینہ کے دفاع میں تو ان کا بھی حق بنتا تھا، کیونکہ یہ بھی مدینہ کے رہائشی تھے اور حملہ صرف مسلمانوں پر نہیں تھا، اہل مدینہ کے اوپر تھا. لیکن منافقین ہوتے ہیں، الکفر ملت واحدہ، وہ تو حقیقت میں کافر تھے. ان کے تو سارے کی ساری امیدیں کفار سے وابستہ تھی، مسلمانوں کے ساتھ تو ان کی امیدیں ہی نہیں، ہمدردیاں ہی نہیں تھی. اسی وجہ سے انہوں نے حوصلہ پست کرنے کے لیے یہ طعن و تشنیع کے لیے یہ اعتراض نکالا. اور ان کے کردار میں ہی دوسری بات فرمایا، اذ قالت طائفۃ منہم یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا ویستأذن فریق النبی یقولون ان بیوتنا عورۃ. منافقین نے ایک کام یہ کیا کہ طعن و تشنیع کے ساتھ ساتھ صاف صریح الفاظ میں اپنے ارد گرد کے مسلمانوں کو کہنے لگے لا مقام لکم، 10,000 کے لشکر کے سامنے بھلا کون ٹک سکتا ہے؟ اتنے بڑے لشکر کے سامنے کون ٹک سکتا ہے؟ یہاں نہیں ٹھہر سکتے. فرجو، چلو ہمارے ساتھ، گھر لوٹتے ہیں یہاں سے. یہاں جو محاذ جنگ پر پڑے ہو، کوئی تیر آئے گا مارے جاؤ گے، ہم گھروں کو لوٹتے ہیں، لہذا گھر جا کے بیٹھتے ہیں. مقابلہ نہیں ہو سکتا، مقابلہ ہمارا اور ان کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. اور خود گھروں کو لوٹنے کے لیے بہانے کرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ ان بیوتنا عورۃ، کہ ہمارے گھر کیا ہیں، کھلے پڑے ہیں، ہمارے گھروں کا دفاع نہیں ہو رہا. بھئی ان کے گھر کھلے پڑے تھے تو باقی پورے اہل مدینہ کے کھلے پڑے تھے، اور اہل مدینہ دفاع میں لگے ہوئے تھے، اور جس جگہ محاصرہ ہو رہا تھا دفاع کی ضرورت تو وہاں تھی. تو اب سارے گھروں میں جا کے بیٹھ جاتے تو میدان میں کون ہوتا، دفاع کون کرتا. انہوں نے بہانہ بنایا صرف لوٹنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ہی بعورۃ، یہ انہوں نے بہانہ لگایا ہے، ان کے گھر کھلے نہیں تھے، الا فرارا، وہ صرف بھاگنا چاہتے ہیں، وہ صرف. تو منافقین کی یہ بھی ہمیشہ سے عادت ہے جنگ سے بھاگنا، پیٹ پھیر کر جنگ سے بھاگنا. جیسے طالوت کے ساتھ جانے والے بنی اسرائیلی بھاگے تھے، نہر سے پانی پی لیا تھا باوجود منع کرنے کے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قوم عمالقہ سے جنگ کرنے کے لیے جانے والے بنی اسرائیلی بھاگے تھے، اور کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا، تم اور تمہارا رب جائے، جا کر لڑو ان سے، انا هاهنا قاعدون، ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہیں. تو یہ ہر زمانے کے منافقین ایسے ہی بزدل ہوتے ہیں. تو وہ لوٹنے کے، جنگ سے بھاگنے کے اور بچنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں. اور بہانہ کیا لگایا انہوں نے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، لہذا ہمیں اپنے گھروں کی خیر خبر لینے کے لیے گھروں میں جانے کی اجازت دی جائے. تو کسی نہ کسی بہانے سے منافقین کھسا کرتے تاکہ خندق کی کھدائی سے بھی بچ جائے، اور ادھر جو خطرہ ہے محاذ جنگ کے اوپر، اس خطرے سے بھی جان بچا لیں کہ کہیں کوئی تیر آ کے لگ نہ جائے، مر نہ جائے. لہذا وہاں سے بھاگنے کے لیے بہانے گڑنے لگے. وَلَوْ دُخِلَتْ، یہاں ان کے کردار کے بارے میں 3 باتیں کی. ایک تو انہوں نے طعن و تشنیع کیا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا، ہمارے ساتھ وعدے غلط کیے گئے، جھوٹے وعدے تھے. پھر انہوں نے مسلمانوں کو وہاں سے ہٹانے کے لیے صاف صریح الفاظ میں کہہ دیا کہ فرجیو، یہاں سے لوٹ جاؤ، ہم یہاں مقابلہ نہیں کر سکتے. تیسرا یہ کہ بہانہ لگایا کہ ہمارے گھر کیا ہیں، کھلے پڑے. اب آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہاں جواب دیا جا رہا ہے، نصیحت کی جا رہی ہے. یہ جو انہوں نے بہانہ لگایا نا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے، ہم لڑائی کے لیے گھر نہیں چھوڑ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی صورتحال یہ ہے کہ دراصل یہ صرف لڑائی سے بھاگنا چاہتے ہیں، لڑائی سے بھاگنا چاہتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں اگر یہ لڑائی میں شریک ہوتے ہیں، یہ تو جہاد ہے، یہ تو ہے فریضہ، جو کہ اصلاح کے لیے، جو کہ کس کے لیے ہے، اصلاح کے لیے. اگر ان کو فساد میں شریک ہونے کے لیے کہا جائے تو پھر یہ گھروں والا بہانہ بھی چھوڑ دیں گے، گھروں والا بہانہ بھی چھوڑ دیں گے. مثلا انہی کفار میں سے اگر ان کے لشکر میں سے کوئی خندق عبور کر کے مدینہ کے ارد گرد کہیں سے داخل ہو جائے مدینہ میں، تو یہ ان کی صف میں کھڑے ہو کر فساد کے لیے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے، اہل مدینہ کو قتل کرنا شروع کر دیں گے، پھر اپنے گھر چھوڑ دیں گے. فساد کے لیے ان کو کہیں بھی بلا لیں منافقین کو،
چلے جائیں گے، لیکن چونکہ جہاد اصلاح ہے، فساد نہیں ہے، اس لیے اس کام کے اندر ان کا بہانہ کھڑا ہے کہ ہمارے گھر کیا ہیں، کھلے ہیں، ہم اس کام کے لیے نہیں ہیں۔ لیکن اگر فساد کے لیے ان کو بلایا جائے، چاہے مدینے سے باہر بھی بلانا پڑے ان کو، تو فرمایا یہ باہر بھی چلے جائیں گے، اور وما تلبسوا بہ الا یسیرا، اور یہ سوچیں گے بھی نہیں، یہ سوچیں گے بھی نہیں کہ ہمارے گھر اکیلے رہ جائیں گے، فساد میں یہ بھاگ کے جائیں گے، فساد کی طرف یہ دوڑ کر جائیں گے، اور یہاں ان کا بہانہ یہ ہے کہ ہمارے گھر کھلے پڑے۔ یہ منافق کی ہمیشہ سے یہ بھی عادت رہی ہے، یہ منافقانہ عادت ہے کہ منافق ہمیشہ فساد کو اصلاح کہتا ہے، اپنے فساد اور شرارت کو کیا کہتا ہے؟ پہلے پارے میں پڑھا نا آپ نے، جب انہیں کہا گیا کہ لا تفسدوا فی الارض، کہ تم زمین میں فساد ہے، تو انہوں نے کیا کہا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، انہوں نے کہا ہم کہاں فساد مچا رہے ہیں، ہم تو اصلاح چاہتے ہیں، ہم تو کیا ہے، اصلاح چاہتے ہیں، تاکہ معاملہ جڑا رہے، یہودی اور مسلمانوں کے درمیان میں اتفاق رہے، ہم تو اتحاد چاہتے ہیں، ہم تو صلح چاہتے ہیں، اصلاح چاہتے ہیں، یعنی اپنے فساد کو وہ اصلاح کا نام دیتے ہیں۔ یہ ہر زمانے کے منافقین کی یہی عادت ہے۔ تو اس وقت انہوں نے بھی یہی کہا کہ بھئی یہاں مرنا سے بہتر ہے ہم گھر بیٹھ جائیں، ہم گھروں کی حفاظت کریں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی حالت یہ اصلاح سے بچتے ہیں اور فساد میں دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں، کہ فساد کے لیے اگر ان کو مدینہ سے باہر بھی بلایا جائے یا کفار کے ساتھ ان کو جانا پڑے تو یہ خوب دوڑ کے چلے جائیں گے۔ وما تلبسوا باللہ یسیرا، یہ ٹھہریں گے بھی نہیں، ایک منٹ کے لیے انتظار بھی نہیں کریں گے، سوچیں گے بھی نہیں، بغیر سوچے سمجھے فساد کے اندر چھلانگ لگا دیں گے۔ یہی ہمارے زمانے کے منافقین کی عادت، اصلاح والے معاملے کی طرح بلایا جائے اللہ معاف کرے، لیکن کہیں اگر فساد مچانا ہو اعلان کرنے کی دیر، فساد کے لیے سے پورا ملک نکل پڑے گا، لیکن اصلاح کے لیے کوئی بھی نہیں۔ دینی مجلس میں کون جاتے ہیں؟ دینی مجلس کے علاوہ باقی سارے اکٹھ، چاہے وہ گانے میوزک کے نام پر ہو، ڈانس کے نام پر ہو، یا محض کوئی احتجاج کر کے حکومت کے خلاف توڑ پھوڑ کرنی ہو، وہ فساد ہے۔ تو فساد میں دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں، پورے ملک میں نکل آئیں گے، اور کہیں بھی کہیں تو ایک دفعہ تو گاڑیوں کو چلا کے راکھ کر دیں گے، عوام کا نقصان کرنا آسان ہے۔ تو ایسے موقع پر فساد میں جانا ہر ایک کے لیے آسان ہوتا ہے، لیکن اصلاح کے لیے جانا وہی جائے گا جو حقیقت میں مومن ہوتا ہے، جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اصلاح کے پہلو پر نظر رکھنی چاہیے اور میری ذمہ داری اصلاح کرنا ہے، فساد مچانا نہیں ہے۔ تو جہاد در حقیقت اصلاح ہے، اور جہاد کے بالمقابل کفار کا جنگ کرنا مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، یہ فساد ہے، اور فساد کے اندر ہمیشہ منافقین آگے آگے ہوتے ہیں۔ اصلاح کے لیے آنے کے لیے نفاق سے بری ہونا کیا ہے؟ لازم۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔ یہ انہیں تیسری نصیحت کی جا رہی ہے کہ فرمایا یہ منافقین تو وہی ہیں جو پہلے میدان جنگ میں نہ بھاگنے کا وعدہ کر چکے ہیں، میدان جنگ سے نہ بھاگنے کا وعدہ کر چکے ہیں، لیکن اب یہ پھر پیٹ بھی دکھا رہے ہیں، پھر بھاگ رہے ہیں میدان جنگ سے۔ کب وعدہ کیا تھا؟ جب غزوہ احد میں عبداللہ بن ابی بن سلول سردار جو منافقین کا تھا 300 ساتھیوں کو لے کر نکل آیا تھا، اس جنگ کے بعد اس نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آئندہ کسی جنگ سے نہیں بھاگیں گے، کسی جنگ سے نہیں بھاگیں گے۔ تو وہ وعدہ یاد کروایا جا رہا ہے کہ تم تو وہ وعدہ کر چکے ہو، اور پختہ وعدہ کہ لا یولون الادبار، آئندہ پیٹ نہیں دکھائیں گے، اور اب جب میدان لگا ہے تو تم اس وعدے کو توڑنا چاہتے ہو۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، وعدے کے بارے میں تو پوچھا جائے، کیونکہ نبی کے ساتھ کیا ہوا وعدہ فرض ہے، وعدہ تو ویسے بھی نبھانا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر کسی نیکی، اچھے اور اصلاح کے کام کا وعدہ کیا ہے کسی بھی بندے کے ساتھ تو اس وعدے کو نبھانا واجب ہے۔ تو فرمایا وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، یہ تمہارا وعدہ جو اللہ کے رسول سے کیا ہے اس کے بارے میں کیا کیا جائے گا؟ پوچھا جائے گا۔ قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ۔ ایک اور نصیحت جو منافقین کو کی جا رہی ہے
فرمایا کہ آپ ان منافقین کو بتا دو کہ میدان جنگ سے تم اس لیے بھاگ رہے ہو تاکہ موت سے بچ جاؤ، تاکہ موت سے بچ جاؤ، لیکن تمہیں یہ بھاگنا نفع نہیں دے گا، تمہیں یہ بھاگنا بھائی میدان جنگ سے بھاگ رہی ہو تاکہ موت نہ آ جائے، قتل نہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے لن ينفعكم الفرار، تمہیں یہ بھاگنا نفع نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تمتعون الا قلیلا، اس کے بعد تم کتنا زندہ رہ لو گے، وہ بھی تو تھوڑا سا عرصہ ہے، وہ بھی تو ایک نہ ایک دن موت تو آنی ہے، گھر میں بیٹھے ہوں تب بھی وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے موت تو وہاں بھی آئے گی، مضبوط ترین محل کے اندر بھی جا کر کیا ہے بیٹھ گئے۔ وہ کون تھا وہ پاپ سنگر مشہور امریکی مائیکل جیکسن، اس نے کہا تھا میں موت کو نعوذ باللہ شکست دوں گا، اور تھوڑی سی عمر میں مر گیا، 49 سال کی عمر میں وہ کہتا تھا میں لمبی عمر جیوں اور اپنی مرضی سے مروں گا، لیکن موت آ گئی۔ تو وہ لوگ 14 ڈاکٹر ان کی صرف خوراک چیک کرتے تھے جی، اور آکسیجن کا پراپر چیک کر کے پھر اس کو ایسے کمرے میں لٹاتے تھے کہ جہاں پر آکسیجن ہر چیز پوری کر دی گئی، اور ہاتھ بھی کسی سے نہیں ملاتا تھا کہ مجھے کوئی جراثیم وغیرہ نہ لگ جائے ایسا، اور جب ٹیسٹ کیا گیا تو اس کی ہڈیاں بالکل ریزہ ریزہ ہو گئی تھی ہڈیاں، یعنی وہ بیماری اس کو لگی ہوئی تھی جو دنیا میں شاید گنے چنے بندوں کو لگی ہے، دنیا میں گنے چنے بندوں کو وہ بیماری لگی ہے، عام بھی نہیں تھی کسی کو لگی، ایسی بیماری اللہ نے لگا، یعنی موجود بیماریوں سے حفاظت کے لیے ڈاکٹر تھے اور ہر وقت ہر لمحے چیک اپ تھے کہ موت سے بچنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَإِذْ لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تھوڑا سا اگر جی بھی لیا بعد میں تو موت سے تو پھر بھی نہیں بھاگ سکتی، موت تو آئے گی، موت تو آئے گی، مضبوط محلات میں بھی ہوں، لوہے کے مال بھی بنوا لیں تب بھی کیا ہے موت آئے گی، پتھر کے محلات بنوا لیں تب بھی موت ہے، ایسے مال بنوا لیں جہاں کوئی زیرو نہ پہنچ سکے تب بھی موت ہے۔ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاید میں نے پہلے سنایا ہو، وہ ایک بندے کو دیکھا نا کہ اس شوقیہ اس نے کتا ہر وقت وہ کتا ساتھ رکھتا، کتے کو ہر وقت ساتھ، تو انہوں نے پوچھ لیا کہ بھئی ہر وقت کتا ساتھ رکھنا یہ کون سا کوئی وہ ہے، اچھا نہیں ہے، تو اس نے بھی آگے سے طنز کرتے ہوئے کہا حضرت یہ میں نے اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ اگر فرشتہ میری روح قبض کرنے آئے تو وہ نہ آ سکے، کیونکہ حدیث میں ہے نا کہ جہاں کتا ہو وہاں فرشتے نہیں جاتے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا برجستہ، کہا کہ ہاں بات تو تیری ٹھیک ہے، مگر اس کتے کی روح قبض کرنے کے لیے جو فرشتہ آئے گا نا وہ تیری بھی کر لے گا۔ تو پھر ایسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لن ينفعكم الفرار، موت سے بھاگ رہے ہو کہ بھی میدان جنگ سے بھاگیں گے تو موت سے بچ جائیں گے، قتل سے بچ جائیں گے، تو میں موت تو کہیں بھی آ جائے، اگر قتل کی موت لکھی ہے وہ بھی ہو جائے گا انتظام، چاہے گھر میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا میدان جنگ میں جانا ضروری نہیں کہ موت کا سبب ہو یا قتل ہونے کا کیا ہو، ایسا بھی ہوا تو میدان جنگ میں زندگیاں گزارنے والے شہید نہیں ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ جاہلیت سے لے کر اسلام تک 129 جنگوں میں انہوں نے عام طور پر لشکر چھوٹی بڑے لشکر کی قیادت کی ہے اور کسی جنگ میں شکست نہیں ہوئی، درمیان میں گرفتار تو ہوئے ایک موقع پر لیکن شکست نہیں ہوئی، گرفتاری سے قید سے بھی نکل آئے، عیسائیوں کے قلعے میں قید کر دیے گئے تھے لیکن وہاں سے نکل آئے تھے۔ 129 جنگوں میں جانے کے باوجود اور 129 جنگوں میں بھی صرف جانا نہیں، قیادت کرتے رہے چھوٹی بڑی تمام جنگوں کے اندر، اور مدینہ سے لے کر ایران تک کے علاقے اور شام تک کے علاقے انہوں نے فتح کیا، پورا عراق انہوں نے فتح کیا ہے اور ایران تک فتوحات کو لے کر آئے، ادھر شام تک موجودہ فلسطین انہوں نے فتح کیا تھا اس زمانے میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں، اور لشکر کے سپہ سالار ماتحت یہی تھے۔ تو ان تمام ممالک کو فتح کرنے کے باوجود اور اتنی بڑی بڑی جنگوں کے اندر جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے موت بستر پر دی ہے، شہادت کی تمنا اور آرزو کرنے کے باوجود بستر کے اوپر موت آ رہی ہے اور تڑپ رہے ہیں، بے چین ہیں، کسی نے رو رہے ہیں، کسی نے کہا کیا ہو گیا، آپ تو اتنے بڑے غازی اور اتنا بڑا آپ کو اللہ نے اجر و ثواب سے نوازنا ہے انشاءاللہ،
تو کہا بات ساری ٹھیک ہے مگر میری جو تمنا تھی وہ تو پوری نہ ہو سکی، میں تو شہید ہونا چاہتا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے موت بستر پر دی ہے۔ اور انتہائی پریشانی کے عالم میں پھر بار بار کہتے تھے کہ دنیا کے بزدلوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ جنگ میں موت نہیں ہے، موت اگر کسی کی آنی ہے تو وہ بستر پر بھی آ جائے گی۔ وہ کہتے تھے کہ موت ہی زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ میدان جنگ میں کتنی بار وہ گئے اور اتنے بڑے بڑے گھاؤ تھے ان کے جسم میں زخموں کے، کہتے ہیں کہ پورا ہاتھ چلا جاتا تھا اندر، اتنے بڑے بڑے گھاؤ ان کو میدان جنگ میں لگے، لیکن شہید نہیں ہوئے۔ تو شہادت ضروری نہیں ہے کہ میدان جنگ میں آتی ہے، میدان جنگ میں جائیں گے تو مر جائیں گے۔ زرار بن ازور رضی اللہ عنہ دھوتی باندھ کے ننگے جسم لاکھوں کے لشکر میں گھس جایا کرتے تھے تلوار اٹھا کے، ننگے جسم ایسے لشکر میں گھس جانا جو زرہ پہنے ہوئے ہیں، لوہے کا لباس پہنے ہوئے ہیں، نہ سر پہ خود پہنی ہے نہ زرہ پہنی ہے، زرہ تو دور کی بات، کپڑے کا لباس بھی نہیں پہننا ہے، ننگے بدن، صرف دھوتی باندھی، تلوار اٹھائی اور اپنے ساتھ خنجر لگائے اور دشمن کے لشکر کے اندر گھس جایا کرتے۔ تو میدان جنگ میں جانا ضروری نہیں کہ موت کا سبب، موت تو کہیں بھی آ سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں منافقین کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ ان فررتم من الموت والقتل، اگر موت اور قتل سے تم بھاگ سکتے ہو تو اذا لا تمتعون الا قلیلا، زندہ کب تک رہو گے؟ کیا قیامت تک جی سکو گے؟ موت تو پھر بھی آ جائے گی، اس لیے مرنا وہاں بھی ہے، تو میدان جنگ میں اگر موت آ گئی تو وہی بہتر ہے۔ گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے، گھاٹے کا سودا تو یہ ہے کہ باہر مرے بندہ، گھر سے باہر مر رہا ہو، بستر کے اوپر مر رہا ہو۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے میدان جنگ میں مرنا گدھے کی طرح بستر پر مرنے سے بہتر ہے۔ جب وہ اس بات کا انہیں افسوس تھا کہ میں بستر پر کیوں مر رہا ہوں، میدان جنگ میں مجھے شہادت کیوں نہیں ملی ہے، تو وہ بار بار کہتے تھے کہ بزدلوں کو بتا دو کہ گدھے کی طرح بستر پر مرنے سے میدان جنگ میں شہید ہو جانا کیا ہے، بہتر ہے۔ اعزاز ہے، آخرت میں بھی اعزاز ہے اور دنیا میں بھی کیا ہے، اعزاز ہے، اور اتنا بڑا اعزاز کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، 3 بار فرمایا کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، بار بار یہ تمنا کرتی۔ اور مقام کیا ہے، خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا بڑا مقام ہے لیکن اس کے باوجود تمنا شہادت کی موت کی کرنی ہے۔ شہادت ایک اعزاز ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے، 6 کے 7 بیٹیاں تھیں، ان میں ان کے واحد کفیل حضرت جابر رضی اللہ عنہ بچ گئے۔ اب وہ 6-7 بہنیں بھی ہیں اور ادھر والد کی شہادت ہو گئی، حضرت جابر غمگین بیٹھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے پر ہاتھ رکھا، جابر کیوں پریشان؟ تو کہا کہ رسول آپ تو جانتے ہیں کہ والد شہید ہو گئے اور بہنوں کی کفالت بھی میرے ذمے ہے، اور قرض بھی اتنا چھوڑ گئے ہیں کہ میرے پاس تو کوئی آمدنی نہیں ہے، کوئی مال بھی نہیں چھوڑا ہے، اور قرض بہت بھاری ہے، کہتے ہیں بہت زیادہ قرض تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی، اور تسلی دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جابر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے والد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا ہے؟ تو کہا کہ رسول بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد کو ایسی نعمتیں دی ہیں جنت میں، نعمتوں سے اتنا نوازا کہ ان نعمتوں کے سے نوازنے کے بعد اللہ نے پوچھا کہ اور کیا چاہیے، مانگے کوئی خواہش؟ تو کہا کہ رسول سب کچھ تو مل گیا ہے، میں اور کس چیز کی خواہش کر سکتا ہوں؟ تو جب اللہ کی طرف سے بار بار اصرار ہوا کہ پھر بھی کسی خواہش کا اظہار کریں، تو آپ کے والد نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ کم از کم میرا یہ پیغام میرے دنیا میں زندہ رہ جانے والے ساتھیوں تک پہنچا دیا جائے، جو میدان میں شہید نہیں ہوئے ان تک پہنچا دیا جائے، اور انہیں یہ بتا دیا جائے کہ جن نعمتوں کے اندر میں ہوں، جو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کرم کیا ہے شہادت کی موت کی وجہ سے، یہ انعامات کتنے ہیں اور اس سے میرا دل کتنا خوش ہے، ان انعامات کے بارے میں انہیں خبر دے دی جائے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ شہداء کی روح کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہیں اور پوری جنت کی سیر کر رہی ہیں. شہداء کی روح صحیح ترین حدیث ہے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تفسیر میں جلالین میں بھی نقل کیا ہے، جہاں پر یہ آتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. فرمایا کہ تم شہداء کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. بلکہ وہ کیا ہیں؟ کوئی کہہ سکتا تھا کہ ہم تو ہاتھ لگاتے ہیں وہ ہلتے نہیں ہیں، زندہ کیسے ہیں؟ اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. زندگی ایسی ہے کہ تم اس کا شعور نہیں رکھتے، اس لیے کہ عالم شہادت اور ہے، عالم آخرت کے احوال اور ہیں. پھر کوئی کہہ سکتا تھا ابھی ہمارے سامنے تو گردن کٹ گئی، مر گیا، ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ فلانا مر گیا. فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا. گمان اور خیال بھی نہ لاؤ. زبان سے کہنا تو دور کی بات ہے، شہید کو مردہ زبان سے کہنا تو دور کی بات ہے، فرمایا اس کے بارے میں خیال بھی نہ لاؤ. لا تحسبن، پابندی لگا دی، زبان پر بھی پابندی لگائی اور گمان اور خیالات پر بھی پابندی لگائی کہ ذہن میں بھی خیال نہ لاؤ کہ وہ کیا ہے، مردہ ہے. بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے یہاں سے وہ رزق بھی حاصل کرتے ہیں، انہیں رزق بھی عطا کیا جائے. تو شہادت ایک ایسا مرتبہ ہے جس کی تمنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور یہ ایک اعزاز ہے، مصیبت نہیں ہے. شہادت سزا نہیں ہے، شہادت عذاب نہیں ہے. حدیث میں تو آتا ہے کہ شہید کا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتے ہیں اور اس کے گناہ پہلے معاف کر دیے جاتے ہیں، پہلے اس کی بخشش کر دی جاتی ہے شہید. تو اسے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا. اور شہید کو اگرچہ اس کا جسم کٹ رہا ہے، پھٹ رہا ہے، لیکن تکلیف کتنی ہوتی ہے؟ فرمایا اتنی جتنی چونٹی کاٹنے کی ہوتی ہے. چونٹی کاٹنے کی تکلیف جو ہوتی ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے. عام مردے کے لیے یہ قانون نہیں ہے، کوئی نیک ہے یا بد ہے اس کی موت سخت ہو سکتی ہے، تکلیف دہ ہو سکتی ہے، بلکہ نیک لوگوں کی عام طور پر موت سخت بھی ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھ لیں مرض الموت کے ایام کتنے لمبے ہو گئے. اسی طرح بہت سارے نیک لوگوں کے بھی بظاہر لگتا ہے کہ موت کی سختیاں اور تکالیف لمبی ہو گئی، کئی بار دکھنے میں آتا ہے. اس لیے کہ عام لوگوں کے لیے قانون نہیں ہے، عام موت کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، لیکن شہید کے لیے قانون ہے کہ ادھر جسم چاہے کٹ رہا ہے، جسم گولیوں سے چھلنی کیا جا رہا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں جسم کے، لیکن اسے تکلیف اتنی ہوگی جتنی کی چونٹی کاٹنے کی ہوتی ہے، اس سے بھی کم. صحیح حدیث کے الفاظ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اور یہ ضابطہ ہے، لیکن یہ صرف شہید کے لیے بتایا ہے کہ اس کو اتنی ہی تکلیف ہو. اور روح جسم سے جدا ہونے سے پہلے فرمایا دنیا میں ہی ابھی زندہ ہوتا ہے، مکمل طور پر روح نکلی نہیں ہوتی، دنیا میں روح کے نکلنے سے پہلے اسے جنت میں اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے. یہ بھی صحیح حدیث میں. تو شہید ہونا یا شہادت یہ مصیبت نہیں ہے، یہ اعزاز ہے، اور یہ اعزاز ایسا ہے کہ جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار دعائیں مانگی کہ یا اللہ شہادت کی موت دے، وہ بھی مدینہ میں، اور اس وقت اس دعا کے پورے ہونے کی سبیل راستہ بھی بظاہر نظر نہیں آتا تھا. وہی مدینہ دارالخلافہ ہے اور وہ بھی حضرت عمر کا، ایسے حکمران کا جو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، جس سے پوری دنیا خائف ہے. ایسے حکمران کو دارالحکومت میں قتل کرنے کون جائے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور واقعی، اور جب خنجر کے وار کیے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ مجھے بس پہلے اتنا بتا دیں کہ مجھے مارنے والا مسلمان ہے کہ کافر ہے. لوگوں نے بتایا کہ مجوسی غلام ہے، کافر ہے. تو کہا الحمدللہ، شکر ہے کہ میرے قتل میں کسی مسلمان کے ہاتھ ملوث نہیں ہوتے، اور شہادت کے اوپر الحمدللہ ایسی صورت ہے. تو شہادت ایک ایسی چیز ہے جس کی تمنا بڑے بڑے انبیاء نے کی ہے، اولو العزم پیغمبروں نے کی ہے، اور صحابہ کرام نے اس کی تمنا کی ہے. صرف تمنا نہیں کی ہے، حقیقت میں ہر وقت شوق شہادت کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر لیے چلتے کہ کسی طرح سے شہادت نصیب ہو. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موت تو کہیں بھی
آ سکتی ہے. یہاں غزوہ خندق سے بچ بھی گئے تو پھر کب قیامت تک کون سا زندہ رہو گے؟ ذلت متعون الا قلیلا، تھوڑے سے جی لو گے تو کیا کون سا تیر مار لو گے؟ تھوڑی سی مزید دنیا کی پریشانیاں ہی جی لو گی. اگر زندگی لمبی بھی ہو گئی، میدان جنگ سے بچ بھی گئے، اب وہ شہید ہو رہی ہیں تو ہم آگے جو زندگی ان سے زیادہ جی لیں گے، ہم کون سا تیر ماریں گے؟ ہم کون سے جنت میں رہ رہے ہیں؟ ہم بھی تو اس دنیا میں رہ رہے ہیں جو پریشانیوں کی جگہ ہے، جو مصائب کی جگہ ہے. مزید اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کریں گے. جو چلے گئے ہیں نامہ اعمال بھی ان کے دھل گئے اور گناہ بھی دھل گئے. جو شہید ہو گئے ان کے نامہ اعمال دھل رہے. بظاہر تو ہمیں نقصان لگ رہا ہے کہ وہ تباہ ہو رہے ہیں، شہر ویران ہو رہے ہیں، عمارتیں تباہ ہو رہی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس آیت کو اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جیو گے تو کیا جی لو گے؟ اعمال نامے ہی سیاہ کرو گے، اپنے اعمال ناموں کے اندر مزید گناہوں کی گنتی میں اضافہ کرو گے، اور کیا کرو گے جی کر. اگر حقیقت کو دیکھا جائے تو یہی کچھ ہے، ورنہ جو نعمتیں دنیا کی حاصل کریں گے آخرت کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں. ساری دنیا آخرت کی کسی ایک نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اگر یہ ساری دنیا سونا، زمین ساری سونے کی بن جائے، آسمان، پہاڑ، پانی موجود ہر چیز سونے کی بن جائے، دنیا کی ہر چیز مل کر سونے کی بن جائے، تبھی جنت کی ایک ہلکی سی نعمت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ایک اور نصیحت فرمایا آپ ان منافقین سے کہہ دیجیے جو میدان جنگ سے اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ اپنی اور اپنے بچوں کی، گھروں کی کیا کر سکیں؟ حفاظت کر سکیں. فرمایا بھئی یعصمکم من اللہ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف اور نقصان دینا چاہیں تو اللہ سے کون بچائے گا تمہیں؟ اللہ سے کون بچائے گا؟ جس کا حکم توڑ کر تم بھاگ رہے ہیں میدان جنگ سے، جس کا حکم توڑ کر تم بھاگ رہے ہو، موت بھی تو اسی کی طرف سے آنی ہے. کوئی نقصان اگر ہونا ہے تو بھی اسی کے حکم سے اور اسی کے ارادے سے آنا ہے. اب اگر اللہ تعالیٰ یہاں سے بھاگ جانے کے بعد تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، تمہارے بارے میں نقصان کا فیصلہ فرما دے اللہ تعالیٰ، تو پھر من ذا الذی، کون بچائے گا تمہیں؟ اللہ کے اس فیصلے سے تمہیں کون بچائے گا؟ بظاہر تو غزوہ خندق محاذ جنگ سے بھاگے، گھروں میں آ کے تم بیٹھ گئے کہ کوئی تیر آ کے لگ نہ جائے، موت سے بچ گئے. لیکن اللہ تعالیٰ اگر تمہیں گھر بیٹھے کوئی نقصان پہنچا دے تو پھر کون بچائے گا؟ حضرت ایوب علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے 15 سال مرض مسلط کی، اور چند ہی مہینوں میں، ایک ہفتے میں بیٹے فوت ہو گئے، ایک ہفتے میں مال چلا گیا، گھر ویران ہو گیا، بیماری مسلط ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے تو انبیاء کو بھی آزمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میری طرف سے تمہارے ساتھ کوئی نقصان کا ارادہ ہو تو من ذا الذی، پھر تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ یہ ساری انسانیت کو قرآن میں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جو جان بچانے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے اللہ کے احکامات توڑتی ہیں. کہتے ہیں نا کہ نماز کی طرف گئے تو ہمارا فلاں کام میں نقصان ہو جائے، فی الحال نماز قضا کر دیتے ہیں، فی الحال نماز قضا کر دیتے ہیں اپنے دنیاوی نفع کے لیے. تو وہ بھی اسی کو دیکھ لیں کہ بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہی ہے کہ بھی نقصان سے بچنے کے لیے میرا حکم توڑ رہے ہو، اگر میں ہی تمہیں نقصان بعد میں پہنچانا چاہوں تو کون بچائے؟ لہٰذا اللہ کا حکم جو فرض ہے وہ پہلے ہے. تو جہاد بھی تو نماز روزے کی طرح فرض ہے. اسی فریضے سے وہ بھاگ رہے تھے اپنے گھروں کو نقصان سے بچانے کے لیے، جس کا بہانہ بنا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر پھر بھی میں تمہیں نقصان پہنچاؤں، اگر جو تم میدان جنگ سے بھاگ آئے پھر بھی تم نقصان سے نہ بچ سکے تو پھر تمہیں کون بچائے گا؟ اللہ کے علاوہ تو کوئی بھی حفاظت کرنے والا نہیں. لہذا میدان میں ٹھہرے رہتے اور اللہ کا حکم فریضہ پورا کرتے تو گھروں کی حفاظت کرنے والا تو کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ بھی ایک وسیع مفہوم رکھتی ہے. اگر ہم دیکھیں تو ہم کتنے ایسے فرض ہیں، کتنے ایسے احکام ہیں جو اس بہانے سے توڑ دیتی ہیں کہ میرے گھر کا فلاں کام رہ گیا، میری دکان کا، میری تجارت کا، میرے دوستوں کی پارٹی کا کوئی وقت چھوٹ گیا، میرا فلانا اہم کام ہے فلاں جگہ پر وہ رہ رہا ہے. لہذا اس میں ایک تو ہوتا ہے نا کہ جماعت چھوڑ دی ہے یا تاخیر سے پڑھی، ایک بعض اوقات نمازیں تک ہماری سستی ہوتی ہے کہ ہم قضا کر دیتے ہیں.
روزے تک چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ آج فلانا اہم کام ہے، میں نے اپنے اہم کام میں جانا ہے، لہٰذا میں روزہ بعد میں دیکھا جائے. روزے تک چھوڑ دیے جاتے ہیں، فرائض چھوڑ دیے جاتے ہیں. تو بھائی دنیا کے کسی کام میں نقصان سے بچنے کے لیے اگر اللہ کا حکم توڑتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ من ذا الذی یعصمک من اللہ. پھر جب اللہ تعالیٰ نقصان پہنچانا چاہیں گے تو کون بچائے گا؟ تو نقصان اگر ہونا ہے تو وہ بھی تو اللہ کی طرف سے اجازت سے ہونا ہے، اللہ کے ارادے اور مشیت سے ہونا ہے، لہذا اللہ کے حکم کو ہر حال میں پورا کرنا کیا ہے؟ لازم ہے.